پیارے بھائیوں، اب جو چیز میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ کہاں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی صفات میں صفت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 7 مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی آئی، اللہ کے رسول نے اس سے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی اللہ فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے۔ میرے بھائیوں، کیا پتہ چلا؟ جو بندہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، وہی مومن ہے۔ الحمدللہ، ہم قرآن حدیث کے ماننے والوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اور کس طرح مستوی ہے ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت مجہول ہے۔ بس ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے اس کے کمال اور جلال کے لائق ہے وہ اسی طرح اپنے عرش پر مستوی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا، اپنی مخلوق کے قریب ہونا کس معنی میں ہے؟ کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی مخلوق کے قریب ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے علم نے، اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چاہے کوئی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا سمندروں کی تہ میں ہو یا پہاڑوں کے اوپر ہو یا پہاڑوں کے نیچے ہو، ہر چیز اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ رب العزت کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر نہیں، یعنی اس کے علم اور اس کی قدرت نے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو عقیدہ لوگوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ باطل ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے اور سلف صالحین کے عقیدے کے خلاف ہے۔ پیارے بھائیوں، میں یہاں ایک بات کی اور بھی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا اپنی مخلوق کے قریب ہونا، اپنی مخلوق کے ساتھ ہونا 2 طرح سے ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اپنی ساری مخلوق کے ساتھ ہے، اپنی ساری مخلوق کے قریب ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی تائید کے اعتبار سے، اپنی مدد کے اعتبار سے، اپنی رحمت کے اعتبار سے اپنے محسنین، اپنے متقین، اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع المتقین۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو مزید تفصیل پڑھنی ہے تو ایک کتاب ہے توحید خالص، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر 150 احادیث ذکر کی ہیں، جن کے اندر اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات سے اپنے عرش پر مستوی ہے، اور دلائل کے ساتھ شیخ رحمت اللہ علیہ نے ثابت کیا ہے۔
ہمارا فیس بک کا صفحہ اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES ہے۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر 0097333190627 ہے۔